بریک کے بعد خوشامدید۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم سے پٹھان کوٹ کو نشانہ بنانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ 10 مئی کا دن بھارتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے 10 مئی کو فتح 1 اور 2 سے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے گئے۔ پاک فوج کے فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم نے بھارت کی اہم تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور کامیابی سے دشمن کی اہم تنصیبات کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ پاکستان نے فتح 1 اور 2 کو مہارت سے استعمال کر کے بھارتی ملٹری تنصیبات کو بھاری نقصانات پہنچائے۔ لیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے مزید ہمیں اپڈیٹ بھی کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان نے فتح 1 اور 2 کو مہارت سے استعمال کیا۔ پنچ آف بنیان المرصوص، نعرہ تکبیر۔ لیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ بھی کریں گے۔ جی لیک، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، معرکہ حق کے آپریشن بیان المرصوص میں مسلح افواج نے 10 مئی کو جس انداز میں جواب دیا اس کو بھارت اپنی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پاک فوج نے فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم کو پٹھان کوٹ کے جو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، اس کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 10 مئی کو باقی ہتھیاروں کے علاوہ فتح 1 اور فتح 2 سے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کامیاب نتائج حملے کیے گئے اور بھارت کی اہم تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ انتہائی درستگی سے بھارتی جو تنصیبات ہیں فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد بھارتی ملٹری تنصیبات کو جہاں بھاری نقصان پہنچا اور وہ نقصانات اٹھایا، اسی طرح بھارت کا جو جواب دینے کی صلاحیت تھی بری طرح متاثر ہوئی اور اسی کے نتیجے میں چند گھنٹوں میں بھارت کو اس کرارے جواب میں اس کا ایک ایسا سبق یاد کرایا جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بہت شکریہ لیک الرحمان۔ فیصلہ آباد میں تیز رفتار چنچی رکشہ ٹرالر سے ٹکرا گیا۔ رکشے میں سوار 2 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے الائڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ رکشے کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں رشید آباد کا ندیم اور نامعلوم شامل ہے۔ شہباز شریف نے بھی بڑے بھائی کی گائیڈنس میں ایک اپنا ایک بہت بڑا پارٹی میں بھی اور پاکستان میں بھی مقام بنایا ہے۔ پرائم منسٹر کی ویژن بڑی کلیئر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی 7 سے 8% جی ڈی پی گروتھ پہ پہنچ جائے، بلکہ سسٹین کرے 8 سے 10 سال میں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارے ریزرو بڑھیں گے تو ہمیں یہ بار جو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ ہم رکیں گے۔ پرائم منسٹر اس خطے میں ایک انویسٹمنٹ ہیون بنانا چاہتے ہیں۔ بجٹ کی کمیٹی کی انہوں نے میٹنگز، حالانکہ یہ کرائسس جاری تھا مگر انہوں نے اس کی میٹنگ پھر بھی کی ہے، کلیئر بتا دیا ہے کہ وہ میکسیمم عوام کو ریلیف پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہارون اختر کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا معاشی ویژن بہت واضح ہے۔ وہ پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ جنت بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے۔ شہباز شریف نے بھی بڑے بھائی کی گائیڈنس میں ایک اپنا ایک بہت بڑا پارٹی میں بھی اور پاکستان میں بھی مقام بنایا ہے۔ پرائم منسٹر کی ویژن بڑی کلیئر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی 7 سے 8% جی ڈی پی گروتھ پہ پہنچ جائے، بلکہ سسٹین کرے 8 سے 10 سال میں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارے ریزرو بڑھیں گے تو ہمیں یہ بار جو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ ہم رکیں گے۔ پرائم منسٹر اس خطے میں ایک انویسٹمنٹ ہیون بنانا چاہتے ہیں۔ بجٹ کی کمیٹی کی انہوں نے میٹنگز، حالانکہ یہ کرائسس جاری تھا مگر انہوں نے اس کی میٹنگ پھر بھی کی ہے، کلیئر بتا دیا ہے کہ وہ میکسیمم عوام کو ریلیف پہنچائیں گے۔ خبر دیں کہ آپ کو کراچی سے، جس کے علاقے شاہراہ نور جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا ہے، ایک ڈاکو مقابلے میں ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نذیر شاہ سے، بتائے گا نذیر۔ دیکھیں، شاہراہ نور جہاں پولیس نے مقابلے میں ایک ملزم ہلاک اور ایک کو زخمی کیا تھا، جو ڈاکو ظفر مگسی اور زخمی ملزم اعجاز، یہ 24 سالہ نوجوان کے قتل میں ملوث انتہائی مطلوب ملزمان نکلے ہیں۔ ایس ایس پی سینٹر ذیشان صدیقی کے مطابق 11 مئی کو شادمان میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران سفاق ڈاکوؤں نے مزاحمت پر فائرنگ کر کے انس شکیل کو قتل کر دیا تھا، جن کی شناخت سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کی گئی ہے۔
ویڈیو میں گلی میں بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے. گلی میں ایک جانب ملزمان آ کر رکے جبکہ دوسری جانب سے انس آیا تو مسلح ملزم اترا اور اسلحے کے طور پر انس کو روکا. ایک ملزم تلاشی لینے لگا اور اس کے بعد انس کی موٹر سائیکل لے کر چلے گا تو ملزم نے انس سے اس کا موبائل فون بھی مانگا جس پر انس ٹال مٹول کرنے لگا. ویڈیو میں انس کو ملزم کی پستول پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. جب نوجوان نے موبائل نہ دیا تو ملزم نے پہلے تو دھمکیاں دی, اس کے بعد سینے میں گولی مار دی جس کے بعد نوجوان تیزی سے گھبرا کر بھاگا اور گلی کے بیچ میں جا کر گر گیا جس کے بعد علاقہ مکین جمع ہو گیا. اور ایس ایس پی سینٹرل کا کہنا ہے کہ عادی ملزمان ہیں جو پہلے بھی کئی مرتبہ گرفتار ہو چکے ہیں اور جو زخمی ملزم ہے اس سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. بہت شکریہ نذیر. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کے احکامات پر جھنگ میں ملاوٹ اور جعلساز مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں. یہ کارروائیاں ایڈیشنل ڈائریکٹر فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر عدنان حیدر کی سربراہی میں کی گئیں. فوڈ سیفٹی ٹیمز کے مطابق ان کارروائیوں میں 1039 لیٹر جعلی اور غیر معیاری دودھ، 1.5 من مضر صحت گوشت موقع پر ہی تلف کر دیا گیا. 3708 لیٹر جعلی اور غیر معیاری مشروبات بھی ضبط کر لی گئیں. ملزمان کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت 3 مقدمات بھی درج کر لیے. چلیں جی ایک اور اہم اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. کراچی سے اپڈیٹ ہے. کراچی کورنگی چمڑا چورنگی پر حادثے میں خاتون کے جاں بحق ہونے کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے میں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. جی نذیر. دیکھیں کورنگی چمڑا چورنگی جہاں پر 8 مئی کو ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں خاتون جاں بحق ہو گئی تھی. اس حوالے سے جو ٹریفک پولیس کی کیری آؤٹ یونٹ ہے اس نے تحقیقات کی تھی کہ یہ حادثہ ٹرک ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا تھا, یہ حادثاتی موت تھی. تو اس کی ایکسکلوسیو فوٹیج ہم نے حاصل کی ہے جس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 خواتین اور ایک لڑکا سڑک کراس کر رہے اور فیملی نے ٹرک کو دیکھنے کے باوجود تیزی سے نکلنے کی کوشش کی اور ایک خاتون تو آگے نکل گئی, لڑکا پیچھے رہ گیا. لیکن جو متوفی شازیہ تھی وہ تیزی سے جانے لگی تو برقعے میں اس کا پیر پھنسے اور پیر الجھتے ہی خاتون سڑک پر گری اور سیدھا ٹرک کے نیچے چلی گئی. نارمل اسپیڈ پر جاتے ٹرک کو اسی وقت بریک مار کر روک دیا گیا تھا اور عوام کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور ڈرائیور کو پکڑ لیا, ٹرک کو بھی تھانے منتقل کیا اور جو خاتون تھے اس کے شوہر کی جانب سے تھانے میں مقدمہ درج کرایا گیا تھا جس میں بتایا کہ نہایت غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا تھا. لیکن جب اس کی اب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے تو اب ماجرا یہ سامنے آ گیا معاملہ کہ کس طریقے سے یہ حادثہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جس میں انہوں نے اس سڑک کو تیزی سے کراس کرنے کی کوشش کی تو برقعے میں پیر الجھ کر یہ خاتون ٹرک کے نیچے چلی گئی تھی اور یہ واقعہ اب سامنے آ گیا. جی افسوسناک واقعہ. تھینک یو سو مچ نذیر, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. تو ایک اور کراچی میں حادثہ اور جس کی ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی ہے. یہاں پر آپ کو خبر دیں گے چنیور سے جہاں پہ تحصیل لالیاں جیکو والا بنگلہ کے قریب لوٹ پاٹ میں مصروف ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا ہے پولیس کا. مزید کیا تفصیلات ہیں امیر عمر چمن سے جانیں گے, بتائے گا امیر. ہاں جی بالکل, یہ تحصیل لالیاں کا علاقہ, چنیور کی تحصیل لالیاں کا علاقہ ہے جہاں پہ قاضی والا پل کے قریب جو ہے 5 ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے. تو سی سی ڈی کی جو ہے انچارج حاجی نصر اللہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور تعاقب کے دوران ڈاکوؤں کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں جب ان کو گھیرا گیا تو اپنی ہی فائرنگ سے 2 ڈاکو جو ہے وہ موقع پہ ہلاک ہو گئے, جن میں ایک کا نام ارسلان اور دوسرے کا نام کیسر بتایا جاتا ہے. یہ متعدد مقدمات میں مطلوب تھے اور فیصل آباد کے علاقے تھانہ نشاط آباد میں ڈکیتی کے دوران گینگ ریپ کے ایک واقعہ ہوا, اس کے اندر بھی یہی ڈاکو مطلوب تھے. اب اس وقت جو ہے پولیس نے دونوں جو ڈاکو ہیں ان کے ناشے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پہنچا دی جبکہ باقی تینوں کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ امیر عمر. خیرپور میں گمبٹ پولیس کے مبینہ تشدد سے ملزم ہلاک ہو گیا. لاش گمبٹ اسپتال منتقل کر دی گئی. اہل خانہ نے پولیس پر الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے بلا جواز گھر پر چھاپہ مار کر آصف مہر کو گرفتار کیا تھا. پولیس اہلکار آصف مہر کی لاش اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے. ورثاء نے احتجاج کیا. ڈی ایس پی نے بتایا کہ ایس ایچ او گمبٹ سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. قیدی کی ہلاکت سے متعلق انکوائری کی جا رہی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے. ہلاک آصف مہر کے خلاف مقابلے, چوری, ڈکیتی اور قتل سمیت 32 مقدمات درج تھے. ججز ٹرانسفرز کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے. وکیل منیر اے مالک نے دلائل میں کہا ہے کہ ججز کی سینیورٹی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن اجاز سے جانیں گے, بتائے گا راجہ محسن. دیکھیے ججز ٹرانسفر کیس میں 5 ججز کے وکیل منیر ملک کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور اب سماعت میں ایک مختصر وقفہ کیا گیا ہے اور وقفے کے بعد حامد خان ایڈوکیٹ اپنے دلائل دیں گے. آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو وکیل منیر ملک کا یہ کہنا تھا کہ ججز کی سینیورٹی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے. ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. جسٹس شاہد بلال
کی جانب سے یہ کہا گیا. جسٹس منیر ملک کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 175(3) کے تحت عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ رکھا گیا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے یہ استفسار کیا کہ سینیورٹی کا تعین کون کرے گا. وکیل منیر ملک کا یہ کہنا تھا کہ سینیورٹی کا تعین چیف جسٹس کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ چیف جسٹس کی جانب سے سینیورٹی تعین کا اختیار انتظامی ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس کے انتظامی فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کہاں رجوع کرے گا. منیر ملک کا یہ کہنا تھا کہ متاثرہ فریق مجاز عدالت سے داد رسی کے لیے رجوع کرے گا. یہ جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے کہا گیا کہ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار اسلم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا. منیر ملک کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس سردار اسلم کی تقرری آرٹیکل 193 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. جسٹس سردار اسلم کو تبادلہ نہیں کیا گیا تھا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سردار اسلم کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کی گئی تھی. ان کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا گیا کہ صدر نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے تبادلے کا نہیں تقرری کا اختیار استعمال کیا تھا. جسٹس صلاح الدین پوار کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت 18ویں ترمیم اور جوڈیشل کمیشن نہیں تھے. اس وقت تقرری کا مکمل اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا. منیر ملک کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا آفس مختلف ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس میں تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی مختلف ہوتی ہے. ہر ہائی کورٹ کے جج کا حلف الگ اور حلف لینے والا بھی الگ ہوتا ہے. اب ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں منیر ملک کے, اور وقفے کے بعد حامد خان ایڈوکیٹ اپنے دلائل کا آغاز کریں. بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے. تفصیلات کیا ہے جانیں گے شعیب نظامی سے. بتائے گا شعیب. دیکھیے, فروخت کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح میں 20% اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی شرح جو ہے 15% سے بڑھ کر 35% تک ہو سکتی ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان جو بجٹ کی تیاریاں ہیں اس پہ جو ٹیکنیکل ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں یہ امور زیر غور آیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ آئندہ بجٹ میں تقریباً 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات کیے جانے ہیں, جس میں کیپٹل گین میں اضافے کی تجویز بھی شامل ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ آئندہ بجٹ کے اندر جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے اس کو 11% تک پہنچانا چاہتی ہے. اور FBI کا یہ موقف ہے کہ اس وقت جو ریئل اسٹیٹ سے ٹیکس کی شرح گنجائش سے کم ہے, اسی لیے اس کو کارپوریٹ انکم ٹیکس سے مساوی لا کر اور اس میں جو ہے ٹیکس میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے گا. جی بہت شکریہ شعیب.